حکم اللہ پر ایمان لانا نہیں، ایمان لاتے رہنا. سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لاتے رہنا ہے. اس زمانے کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا یہ ہے کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے. نہیں، اس کو تو اسلام لانا کہتے ہیں، اس کو تو اسلام لانا کہتے ہیں. اسلام لانا تو ایک ہی مرتبہ ہوگا کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے، لیکن ایمان لانے میں استمرار ہے. ایمان لانے میں استمرار ہے، اور ایمان لانا بار بار ہے. ایمان لانا بار بار ہے تاکہ ایمانی کیفیت اور ایمان کی سطح دلوں میں اپنی مطلوبہ کیفیت پر باقی رہے. ایمان دلوں میں اپنی مطلوبہ کیفیت پر باقی رہے. اس لیے ایمان لانے کے امر میں استمرار ہے. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ایمان لانے کے حکم میں استمرار ہے، ایمان لانے کے حکم میں تسلسل ہے. اللہ پر ایمان لانے کے حکم میں تسلسل ہے. اللہ پر ایمان لانے کے حکم میں تسلسل ہے. فراغت نہیں ہے اس سے فراغت نہیں ہے. عمل سے فراغت ہو جائے گی. اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو پوری زندگی آپ کے ذمہ حج کرنا نہیں ہے. آپ کے ذمہ حج کرنا نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بالغ ہو کر حج کر لیا، آپ کے ذمہ دوسرا حج پوری زندگی بھی نہیں ہے. آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اگلے سال رمضان تک آپ کے ذمہ روزہ فرض نہیں ہے. آپ نے زکوٰۃ دے دی، اگلے سال گزرنے تک آپ کے ذمہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھ لی، اگلی نماز تک آپ کے ذمہ نماز فرض نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تو اپنے اوقات کے ساتھ متعین ہیں، فرائض بھی، سنتیں بھی، واجبات بھی، لیکن ایمان اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اس کو ہر لمحہ باقی رکھنا، اس کو ہر لمحہ باقی رکھنا ضروری ہے. دیکھو میری بات یاد رکھو، اعمال جسم کی طرح ہیں، اعمال جسم کی طرح ہیں اور ایمان روح کی طرح ہے. اعمال جسم کی طرح ہیں اور ایمان روح کی طرح ہے. اعضاء اپنی ضرورت کے اعتبار سے حرکت کریں گے، اعضاء اپنی ضرورت کے اعتبار سے حرکت کریں گے. اگر ضرورت نہیں ہے اس وقت تو عزم حرکت نہیں کرے گا. کہیں جانے کا تقاضا ہے تو پیر اٹھیں گے، ورنہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. بولنے کا تقاضا ہے تو زبان حرکت کرے گی، ورنہ زبان ساکت ہے. اعضاء اپنے تقاضے کے اعتبار سے اپنے وقت پر حرکت کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تو اس کی ہر لمحہ ضرورت ہے. تو ایمان جسم میں روح کی طرح فرماتے تھے اگر ایمان نہ ہوگا تو پھر اعمال اس طرح سڑیں گے، اگر ایمان نہ ہوا تو اعمال اس طرح سڑیں گے جس طرح بغیر روح کا جسم سڑ جاتا ہے. بغیر روح کا جسم سڑ جاتا ہے. سمجھتے تھے اگر ایمان نہ ہوا تو اعمال ایسے سڑ جائیں گے جیسے بغیر روح کا جسم کہ اس کے اعضاء سڑ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ایمان وہ چیز ہے جس کی تجدید کے لیے، اس کو تازہ کرتے رہنے کے لیے مسلسل حکم ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ہمیں سب کو اجتماعی طور پر نیا ہو یا پرانا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ روزانہ میں آیا ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کو سن رہا یا نہیں سن رہا. جس طرح روزانہ تلاوت اور روزانہ ذکر اور روزانہ انفرادی اعمال یہ سب کے سب اللہ کے اوامر ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے. اس طرح اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنا یا سننا یہ بھی روزانہ اسی طرح ضروری ہے. یہ بھی روزانہ اسی طرح ضروری ہے.
لیکن اس کا معمول بالکل ختم ہو گیا، اس کا معمول بالکل ختم ہو گیا، اس کا معمول بالکل ختم ہو گیا۔ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہمارے پاس جس میں ہم بالارادہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کو سنیں۔ حالانکہ مسجد سے باہر پھیلے ہوئے جتنے بھی مادی نقشے ہیں، ان سارے نقشوں کو چھوٹا بنانے اور ان سارے نقشوں کی تردید کے لیے مسجد میں اللہ کی وحدانیت کو سننے پر جمع ہونا تھا، لیکن اس کا معمول اب نہیں ہے۔ رہا ہمارا گشت، وہ جب کبھی طبیعت ہوئی، فرصت ہوئی، ہفتے میں ایک بار یا 2 بار، ہفتے کے 2 گشت بتلاتے ہیں، کبھی موقع ہوا، طبیعت ہوئی، دوستوں نے کہا چلو تم بھی گشت میں چلو۔ حالانکہ میں آپ سے یقین کے ساتھ اور قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح روزانہ جسمانی غذا کا لینا ضروری ہے،